الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. محترم حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہمارا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، پالنہار ہے، جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بادشاہت ہے۔ بعد ابو بے شمار درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور ہوں اللہ کے تمام پیارے نبیوں پر، خصوصاً ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین، آج کے خطبہ جمعہ میں ہماری گفتگو کا عنوان ہے جہنم کا تعارف۔ ایک مسلمان کے لیے جن باتوں پر ایمان لانا اور جن باتوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے، ان میں سے ایک ایمان بالیوم الآخر بھی ہے، اور ایمان بالیوم الآخر کے تقاضوں میں سے ایک بہت بڑا تقاضا یہ ہے کہ جنت و جہنم پر ایمان رکھا جائے۔ جنت و جہنم پر ایمان رکھا جائے، اس بات پر ایمان رکھا جائے کہ جنت ایک ٹھکانہ ہے، جنت ایک جگہ ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے موحدین، اپنے نیک بندوں کے لیے، تقوی شعار بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اور اس بات پر بھی ایمان رکھا جائے کہ جہنم ایک ٹھکانہ ہے، ایک جگہ ہے جو اللہ رب العالمین نے مشرکوں کے لیے، کافروں کے لیے اور نافرمان بندوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ قرآن کریم کا اسٹڈی کریں گے، مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر جنت اور جہنم کو کئی مقامات پر اللہ رب العالمین نے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ خاص کر کے جہنم اور اس کے عذاب کی مختلف شکلوں کو، مختلف صورتوں کو اللہ رب العالمین نے بڑی تفصیل سے، بڑے ڈیٹیل سے رب العالمین نے قرآن کریم کے کئی مقامات پر اللہ رب العالمین نے
بیان فرمایا ہے۔ جہنم یہ بہت برا ٹھکانہ ہے، جہنم یہ بہت ہی بری جگہ ہے، اس سے بری جگہ دنیا کے اندر کوئی چیز نہیں ہے، اس سے برا ٹھکانہ کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے۔ جہنم کتنا خطرناک ہے اور جہنم یہ کس قدر بھیانک ہے، ایک حدیث کے ذریعے بات کو سمجھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اشتکت النار الی ربها قالت ربی اکل بعضی بعضا فأذن لها بنفسین نفس فی الشتاء ونفس فی الصیف واشد ما تجدون من الحر واشد ما تجدون من الزمہریر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم نے اشتکت النار الی ربها، جہنم نے رب سے شکایت کی، جہنم نے رب سے شکوہ کیا، کیا کیا؟ قالت ربی اکل بعضی بعضا، جہنم نے کہا کہ پروردگارا میرا دم گھٹا جا رہا ہے، میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا رہا ہے۔ تب اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ فَأَذِنَ لَهَا بِنَفْسَيْنِ، تو جہنم کو 2 سانس لینے کی اجازت دی۔ جہنم نے جب شکوہ کی، جہنم نے جب شکایت کی رب العالمین سے، تو جہنم کو اللہ نے 2 سانس لینے کی اجازت دی۔ نفس فی الشتاء، ایک سانس جہنم سردی کے موسم میں لیتی ہے، وَنَفْسٍ فِي الصَّيْفِ، اور ایک سانس جہنم گرمی کے دنوں میں لیتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد فرماتے ہیں فَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ، کہ گرمی کے دنوں میں تم جو زبردست گرمی محسوس کرتے ہو، تپش محسوس کرتے ہو، یہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہے۔ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ، اور موسم سرما کے اندر جو تم ٹھنڈی محسوس کرتے ہو، ٹھنڈی کے دنوں میں جو تم جاڑا محسوس کرتے ہو، جو سردی اور جو ٹھنڈی محسوس کرتے ہو، یہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے۔ تو کیا پتہ چلا کہ جہنم اس قدر خطرناک ہے کہ جہنم ایک مرتبہ اگر سانس لے لے تو دنیا کے اندر گرمی پڑ جائے، اور جہنم ایک مرتبہ سانس لے لے تو دنیا کے اندر ٹھنڈی پڑ جائے۔ جہنم کتنی بڑی ہے، جہنم کتنی بڑی ہے، تو اس تعلق سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جنت و جہنم کے درمیان تکرار ہوا، ایک مرتبہ جنت و جہنم کے درمیان بحث ہوا، اور جہنم کہنے لگی کہ میرے اندر سرکش اور متکبر انسان ہوں گے، اور جنت کہنے لگی کہ میرے اندر یتیم اور مسکین انسان ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے درمیان یہ کہہ کر فیصلہ کر دیا کہ اے جنت تو میری رحمت ہے، اے جنت تو میری رحمت ہے، میں تیرے ذریعہ سے جس پر چاہوں گا رحم کروں گا، اور اے جہنم تو میرا عذاب ہے، میں جس کے ذریعہ سے چاہوں گا تیرے ذریعہ سے میں جس پر چاہوں گا عذاب دوں گا، اور تم دونوں کو بھرنا میری ذمہ داری ہے۔ جنت کو بھی بھرنا اللہ کی ذمہ داری ہے، جہنم کو بھی بھرنا اللہ کی ذمہ داری ہے۔ کل قیامت کے دن جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے، قیامت کے دن جب جہنمی لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، اس کے باوجود نہ تو جنت بھرے گی نہ جہنم بھرے گی، نہ تو جنت بھرے گی نہ جہنم بھرے گی۔ اور اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے، نہ جہنم سے بھی وعدہ کیا ہے اللہ نے، جنت سے بھی وعدہ کیا ہے کہ جنت کو بھی اللہ بھرے گا اور جہنم کو بھی اللہ بھرے گا۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین جہنم سے پوچھے گا، اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن جہنم سے پوچھے گا۔ سورہ قاف کی آیت نمبر 30 کے اندر اللہ رب العالمین نے نقشہ کھینچا ہے کہ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، یوم نقول لجہنم هل امتلأت، اللہ فرماتا ہے کہ کل قیامت کے دن ہم جہنم سے پوچھیں گے کہ جہنم بھر گئی۔ یوم نقول لجہنم، ہم جہنم سے کہیں گے هل امتلأت، کہ جہنم تو بھر گئی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جہنم میں کتنے لوگ جائیں گے اور جنت میں کتنے لوگ جائیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمام جن و انس کی مخلوقات میں سے 1000 میں سے 999 یہ جہنم کی خوراک ہے، یہ جہنم کی خوراک ہے، اور 1000 میں سے 1 جنت کی خوراک ہے۔ اتنی مخلوقات جہنم میں جانے کے باوجود بھی جہنم نہیں بھرے گی۔ اس وقت اللہ رب العالمین جہنم سے پوچھے گا کہ حلم امتلأتی، کہ جہنم تو بھر گئی؟ جہنم کہے گی وَتَقُولُ هَلْ مِن مَزِيدٍ، کہ پروردگارہ میں بھری نہیں ہوں، میں ابھی بھری نہیں ہوں، اور ہے تو مجھے اور دو۔ تب جا کر کے اللہ رب العالمین اپنا قدم جہنم پر رکھے گا، اپنا پاؤں اللہ رب العالمین جہنم پہ رکھے گا، تب جا کر کے جہنم کہے گی
قط پروردگارہ میں بھر گئی بس کر۔ جہنم اتنی بڑی ہے میرے بھائی، جہنم اتنی بڑی ہے۔ جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ جہنم کے اندر کل 7 دروازے ہیں، جنت کے اندر 8 دروازے ہیں، جہنم کے اندر کل 7 دروازے ہیں، 7 گیٹ ہیں، اور یہ مختلف دروازے، مختلف گیٹ مختلف گنہگاروں کے لیے ہوں گے، جو جہنمیوں کو جہنم کے مختلف درجات تک پہنچائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ لہا 7 ابواب ولکل باب منہم جزء مقسوم، لہا 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم، کہ جہنم کے کل 7 دروازے ہیں، 7 گیٹ ہیں، اور ہر گیٹ کا الگ الگ حصہ مقرر کیا ہوا ہے کہ کون لوگ کس گیٹ سے داخل ہوں گے اور کون لوگ کس دروازے سے داخل ہوں گے۔ یہ تمام کے تمام اللہ رب العالمین کے یہاں کیا ہوا ہے؟ مقرر کیا ہوا ہے۔ تو جہنم کے کل 7 دروازے۔ جہنم کی گہرائی، جہنم جو ہے یہ جہنم کتنی گہری ہے، جہنم کی گہرائی کتنی ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مسلم کی روایت ہے، کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم لوگ تھے، اجتمع وجبہ، تو ہم نے ایک دھماکے کی آواز سنی، دھماکے کی آواز سنی، ایک کسی چیز کے گرنے کی آواز سنی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تدرون ما ھذا، کہ صحابہ معلوم ہے یہ کس چیز کے گرنے کی آواز ہے، کس چیز کے گرنے کی آواز ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ و رسول عالم، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ھذا حجر رمی بہ فی النار منذ 70 خریفہ، ھذا حجر رمی بہ فی النار منذ 70 خریفہ، کہ ایک پتھر کے گرنے کی آواز ہے، جہنم میں ایک پتھر کے گرنے کی آواز ہے جو آج سے 70 سال قبل، 70 سال پہلے جہنم میں ڈالا گیا تھا، اور آج جا کر کے یہ جہنم کی تہ تک پہنچا ہے، جہنم کی گہرائی تک پہنچا ہے۔ پتہ چلا کہ جہنم اتنی گہری ہے کہ اگر کوئی چیز آج جہنم میں ڈالی جائے تو 70 سال بعد وہ جہنم کی تہ تک پہنچتی ہے، جہنم اتنی گہری ہے۔ دنیا میں انسان معمولی آگ کے شعلوں کو برداشت نہیں کر سکتا، آگ کی چنگاری کو برداشت نہیں کر سکتا۔ کل قیامت کے دن جبکہ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ، جو جہنم کی آگ ہے 69% زیادہ ہے، دنیا کی آگ سے زیادہ یہ جہنم کی آگ ہے، اور جہنم کی آگ کی ایک چنگاری، قرآن کہتا ہے سورہ مرسلات کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ انہا ترمی بشرر کالقصر، انہا ترمی بشرر کالقصر، جہنم کی آگ کی ایک چنگاری ایک محل کے برابر ہوگی۔ محلات دیکھے ہوں گے آپ نے، تصور کیجئے کہ جہنم کی آگ کی ایک چنگاری ایک محل کے برابر ہوں گے۔ اندازہ لگائیے کہ جہنم کی آگ کی شعلوں کا کیا حال ہوگا اور اس کی آگ کا کیا حال ہوگا، تصور کر سکتے ہیں۔ جہنم ایک قید خانہ ہے، ایک جیل ہے، اور وہاں پر قیدیوں کی، وہاں پر مجرموں کی حالت کیسی ہوگی، وہاں پر جو کوٹری ملے گی رہنے کے لیے، جہنم کے اندر جو جگہ ملے گی، اللہ اکبر، اتنی تنگ جگہ ملے گی۔ یہاں پر دنیا میں انسان ہے کہ کشادہ جگہ میں رہتا ہے، اپنی مرضی کے اعتبار سے الگ الگ فلیٹ بناتا ہے، الگ الگ روم بناتا ہے، کشادہ بناتا ہے۔ وہاں پر جہنم میں جہنمیوں کو، مجرموں کو جو کوٹری ملے گی، رہنے کے لیے جو جگہ ملے گی، وہاں کشادہ جگہ نہیں ملے گی، بہت ہی تنگ جگہ ملے گی۔ قرآن کہتا ہے کہ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ، اللہ نے فرمایا کہ مجرموں کو جہنم میں جکڑے ہوئے بہت ہی تنگ جگہ میں ملے گا۔ یہاں پر انسان کو اگر تنگ جگہ میں رکھ دیا جائے وہ پاگل ہو جائے گا، وہ پاگل ہو جائے گا، اس کا دماغ خراب ہو جائے گا۔ کل قیامت کے دن کی حالت کو ذرا سوچیں، جہنم میں جب مجرموں کو اور جہنمیوں کے ساتھ اس طرح کا یہ عذاب کی شکل اور عذاب کی یہ صورتیں مل سکتی ہیں۔ جہنم میں جہنمیوں کو ایک خاص لباس پہنایا جائے گا، خاص کپڑا پہنایا جائے گا۔ دنیا کی قید خانوں میں بھی مجرموں کو جو کپڑا دیا جاتا ہے وہ الگ کپڑا ہوتا ہے، الگ لباس ہوتا ہے، پہچان لیے جاتے ہیں کہ یہ مجرمین ہیں۔ کل قیامت کے دن بھی جہنمیوں کو لباس دیا جائے گا، کپڑا دیا جائے گا۔ ہم درجی کے یہاں جاتے ہیں تو درجی کو پہلے کپڑا سلنے سے پہلے ناپ دیتے ہیں، ہماری فٹنگ کے حساب سے ہمارا کپڑا ہونا چاہیے۔ قیامت کے دن جہنم میں بھی کچھ درجی ہوں گے، کچھ ٹیلر ہوں گے، وہاں بھی
कपड़ा होगा। अल्लाह अकबर, तसव्वुर करें कि वहाँ का कपड़ा कैसा होगा, वहाँ के टेलर कैसे होंगे। सूरह हज के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नक्शा खींचा है कि फल्लदीन कफरू कुत्तिअत लहुम सियाबुम मिन नार युसब्बु मिन फौक़ि रुऊसिहिमुल हमीम युसहरु बिही मा फी बुतूनिहिम वल जुनूद व लहुम मक़ामिउ मिन हदीद। रब ने कहा कि फल्लदीन कफरू कुत्तिअत लहुम सियाबुम मिन नार, जहन्नमियों को कल क़यामत के दिन जहन्नम की आग का कपड़ा पहनाया जाएगा। जहन्नमियों को कल क़यामत के दिन जहन्नम की आग का कपड़ा पहनाया जाएगा। जहन्नमियों की बदन और बॉडी के फिटिंग के हिसाब से उनके लिए जहन्नम की आग के कपड़े काटे जाएंगे। आप किसी दर्जी के पास दुनिया में जाएं और आप उनको कहें कि मेरे लिए आग का कपड़ा काट दो, मेरे लिए आग का कपड़ा सिल दो, तो दर्जी कहेगा पागल हो गए हो, तुमको इलाज की ज़रूरत है, तुमको मुआलजे और तबीब के पास जाने की ज़रूरत है। आग का भी कपड़ा बनाया जाता है, आग को भी कपड़ा काटा जाता है। अल्लाह अकबर, जहन्नम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि क़यामत के दिन मुजरिमों को जहन्नम में आग का कपड़ा पहनाया जाएगा। अंदाज़ा लगाइए कि आग का कपड़ा, आग को कैसे काटा जाएगा और आग का कपड़ा मुजरिमीन जहन्नमी लोग कैसे पहनेंगे, तसव्वुर से बाहर। लेकिन कुरान कहता है कि मुजरिमों को, जो मुजरिमीन की शक्ल में जहन्नम में डाले जाएंगे, उनको जहन्नम की आग का कपड़ा, असल में क़त्ता युक़त्त व तक़्ती कहते हैं कि उस मेज़ को, जो जिस मेज़ पर टेलर कैंची के जरिए अपने कपड़े को काटता है, उस मेज़ को क्या कहते हैं, तक़्ती कहते हैं। तो वही उसी से ये क़त्ता युक़त्त व फल्लदीन कफरू कुत्तिअत, काफिरों के लिए जहन्नम की आग से कपड़े काटे जाएंगे। अब कैसे काटे जाएंगे ये मजहूल है, कैफियत मजहूल है, लेकिन काटे जाएंगे। अब एक तो पहली से है कि जगह तंग है मुजरिमों के लिए, जो जहन्नमियों को जो जगह मिलेगी बहुत ही तंग जगह मिलेगी। और दूसरा जो मिलेगा, पहनने के लिए जो लिबास दिया जाएगा, कपड़ा दिया जाएगा, वो आग का होगा। अब बिछोना चाहिए आराम करने के लिए, ओढ़ना चाहिए, चादर भी दी जाएगी, कंबल भी दिया जाएगा, लिहाफ भी दिया जाएगा, बिस्तरा भी दिया जाएगा, बिछोना भी दिया जाएगा। दुनिया के कैद खानों में फटा पुराना कम से कम कंबल तो दिया जाता है, ओढ़ने के लिए चादरें दी जाती हैं, वहाँ पर भी मिलेगा, वहाँ पर भी ओढ़ने के लिए मिलेगा, वहाँ पर पहनने के लिए मिलेगा, वहाँ पर बिछाने के लिए मिलेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि लहुम मिन जहन्नम मिहादुन व मिन फौक़िहिम गवाश, लहुम मिन जहन्नम मिहादुन व मिन फौक़िहिम गवाश। कल क़यामत के दिन जहन्नमियों को जो बिछोना मिलेगा, कल क़यामत के दिन जहन्नमियों को जो बिस्तरा मिलेगा, वो बिस्तरा भी आग का होगा, बिछोना भी आग का होगा, ओढ़ने के लिए जो चादर दी जाएगी, जो लिहाफ दिया जाएगा, जो कंबल दिया जाएगा, वो भी आग का होगा। अल्लाह अकबर। मिहाद मिस बिस्तरा, गवाश मिस चादर, ओढ़ने के लिए इंसान जो ओढ़ता है उसको गवाश कहा जाता है। तो कल क़यामत के दिन रब कहता है कि जहन्नमियों को जहन्नम में बिछाने के लिए बिस्तरा दिया जाएगा, वो भी आग का, ओढ़ने के लिए जो चादर दी जाएगी, जो लिहाफ दिया जाएगा, जो कंबल दिया जाएगा, वो भी आग का। और एक दूसरे मकाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि लहुम मिन फौक़िहिम ज़ुललुम मिनन नारि व मिन तहतिहिम ज़ुलल। अल्लाहु अकबर, कि फर्श भी आग का और छत भी आग की। जहन्नम में फर्श भी आग का और छत भी आग की। जरा तसव्वुर कीजिए कि जगह पहले से तंग है, कपड़ा भी जहन्नम की आग का होगा, और जो बिस्तरा दिया जाएगा, जो बिछौना दिया जाएगा, वो भी आग का, ओढ़ने के लिए जो चादर दी जाएगी वो भी आग की होगी, जो कंबल दिया जाएगा वो भी आग का होगा, जो जमीन होगी वो भी आग की होगी, और जो छत होगी वो भी आग की होगी। उस वक्त मुजरिमों की हालत क्या हो सकती है, जरा तसव्वुर करें, जरा सोचिए मेरे भाई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह हज ही के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहन्नमियों की अजाब के ताल्लुक से रब ने कहा कि फल्लदीन कफरू कुत्तिअत लहुम सियाबुम मिन नार युसब्बु मिन फौक़ि रुऊसिहिमुल हमीम। कल क़यामत के दिन मुजरिमों के सरों के ऊपर खोलता हुआ पानी डाला जाएगा। दुनिया में ठंडी में हम जब नहाते हैं तो गीज़र का इस्तेमाल करते हैं, वुज़ू करते हैं तो गीज़र का इस्तेमाल करते हैं, मुंह धोते हैं, चेहरा धोते हैं तो गीज़र का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर गीज़र का पानी ज़्यादा गर्म हो जाए, ज़्यादा हीट हो जाए, तो बदन पर ले नहीं पाते, वुज़ू कर नहीं पाते, नहा नहीं पाते। ज़रा तसव्वुर कीजिए कि कुरान कहता है कि युसब्बु मिन फौक़ि रुऊसिहिमुल हमीम। कल क़यामत के दिन मुजरिमों को जहन्नम में सर के ऊपर से खोलता हुआ पानी डाला जाएगा, और पानी इतना गर्म होगा, इतना हार्ड होगा, इतना हिट होगा कि युसहरु बिही मा फी बुतूनिहिम वल जुनूद। जैसे ही खोलता हुआ पानी उनके सरों के ऊपर डाला जाएगा, उनकी अतड़ियाँ और उनके बदन, उनके चमड़े खत्म हो जाएंगे, जल जाएंगे। दुनिया में हम अगर हमारे बदन पर थोड़ा ज़्यादा गर्म पानी
بدن پہ آ جاتا ہے تو بدن جھلس جاتا ہے، چمڑی جھلس جاتی ہے۔ ذرا تصور کیجئے کہ کھولتا ہوا پانی کل قیامت کے دن جہنمیوں کے سر کے اوپر سے ڈالا جائے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور جہنمیوں کو کل قیامت کے دن اللہ اکبر وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، جہنمیوں کو کل قیامت کے دن لوہے کے بڑے بڑے راڈ اور بڑے بڑے ہتھوڑوں سے ان کی پٹائی کی جائے۔ تو جگہ ہو گئی، کوٹری مل جائے گی، روم مل جائے گا، کپڑا بھی دیا جائے گا، بچھونا بھی دیا جائے گا، چادر بھی دی جائے گی اوڑھنے کے لیے، زمین رہے گی، فرش رہے گا، چھت رہے گی۔ اب کھانے کے لیے چاہیے، بھوک لگے گی، جہنمیوں کی خوراک ایک اسپیشل خوراک ہے، وہاں پر پھل فروٹ نہیں ملے گا۔ وہاں پر جو پھل ملے گا، قرآن نے اس پھل کا نام زقوم کہا ہے۔ دخان کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم۔ اللہ نے فرمایا کہ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، مجرموں کا جو کھانا ملے گا وہ ایک اسپیشل پھل کا کھانا ملے گا۔ اس پھل کا نام جانتے ہیں؟ اس پھل کے درخت کا نام زقوم ہوگا۔ اس پھل کے درخت کا نام زقوم ہوگا، اور اس پھل کا ٹیسٹ اور مزہ کیسا ہوگا؟ کالمہل، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح اس کا ٹیسٹ ہوگا، پیلے ہوئے تانبے کی طرح اس کا ٹیسٹ ہوگا، یا پھر تلچھٹ کی طرح اس کا ٹیسٹ ہوگا۔ کڑھائی میں ہم جب کوئی چھانتے ہیں تیل کے اندر، اور تیل کے آخر میں جو بچ جاتا ہے جس کو تلچھٹ کہا جاتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ یہ جو زقوم نامی پھل ہے اس پھل کا ٹیسٹ یا تو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا یا پھر اس تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا۔ یغلی فی البطون، جب جہنمی اس پھل کو کھائیں گے، جب یہ پھل اس کے پیٹ کے اندر جائے گا، یغلی فی البطون، تو پیٹ میں کھولے گا کغلی الحمیم، کالغلی الحمیم، جس طرح کھولتا ہوا پانی کھولتا ہے، جس طرح کھولتا ہوا پانی کھولتا ہے، اسی طریقے سے جب یہ مجرمین اس کو کھائیں گے تو پورے پیٹ کے اندر کھولے گا۔ اللہ کھانے کے بعد پینے کو بھی ملے گا، جہنمیوں کو پینے کو بھی ملے گا۔ وہاں پر ٹھنڈا پانی نہیں ملے گا، وہاں پر یہ شربت نہیں ملے گی، وہاں پر جوس نہیں ملے گا، وہاں پر آئس کریم نہیں ملے گی، وہاں پر جو ملے گا خاص مشروب ملے گا۔ رب نے کہا کہ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ۔ غور سے سنیں قرآن کیا کہتا ہے کہ مجرمین جب وہاں پر پانی کو پیئیں گے، اللہ ہوگا، پانی اتنا گرم ہوگا، اتنا ہٹ ہوگا، جیسے ہی وہ کھولتا ہوا پانی پیئیں گے ان کی آتڑیاں گل کر کے باہر آ جائیں گی۔ اتنا گرم پانی ہوگا کہ ان کی آتڑیاں گل کر کے باہر آ جائیں گی۔ فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، یہ گرم پانی ان کی آتڑیوں کو باہر کر دے گا۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ نے سورہ نبا کے اندر فرمایا کہ لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا، وہاں پر ٹھنڈا پانی نہیں ملے گا، الا حمیما، مگر وہاں پر کھولتا ہوا پانی ملے گا، وغساقا، یا پیپ ملے گا۔ انسان ایک دوسرے کے پیپ کو پیے گی۔ یہاں پر انسان دوسرے کی کان سے نکلتا ہوا پیپ دیکھے تو اس کو بڑی کراہیت کے ساتھ دیکھتا ہے، اور کل قیامت کے دن مجرمین اسی انسان کے پیپ کو پیے گی۔ غور کریں کہ جگہ بھی بہت تنگ ملے گی، جو لباس ملے گا وہ بھی آگ کا ہوگا، جو کپڑا ملے گا وہ بھی آگ کا ہوگا، جو بستر ملے گا وہ بھی آگ کا ہوگا، جو چادر ملے گی وہ بھی آگ کی ہوگی، جو فرش ملے گا وہ بھی آگ کا ہوگا، جو یہ فرش کے اوپر جو حصہ رہے گا وہ بھی آگ کا ہوگا۔ اس وقت مجرمین کی حالت کیا ہو سکتی ہے، ذرا تصور کریں۔ دنیا کے اندر انسان کو ایک لمحے کے لیے، 5-10 منٹ کے لیے، یہ معمولی سی آگ میں، جلتی ہوئی معمولی سی آگ میں اگر انسان کو رکھ دیا جائے تو انسان فوراً مر جائے گا، گل پگھل جائے گا۔ لیکن کل قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا۔ پڑھیں قرآن کو دل دہل جائے گا، پڑھیں قرآن کو دل پگھل جائے گا، پڑھیں قرآن کو دل کے اندر ہیبت طاری ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ جب مجرمین وہاں پر جب سزا کاٹ رہے ہوں گے، رب نے کہا تو مجرموں کو ایسا لگے گا وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ۔ مجرموں کو ایسا وہاں پر لگے گا کہ چاروں طرف سے گویا کہ موت آ رہی ہو، چاروں طرف سے گویا کہ موت آ رہی ہو۔ قرآن کہتا ہے کہ وما ہوا بمیت، لیکن وہاں پر مجرمین مریں گے نہیں، وہاں پر موت نہیں آئے گی۔ یہ جہنم کی زندگی بڑی عجیب زندگی ہے میرے بھائیوں۔
جہنم کی زندگی یہ بڑی بھیانک زندگی ہے. یہ ایسی زندگی ہے کہ لا یموت فیہا ولا یحیا. ایسی زندگی ہے کہ جہاں پر انسان نہ تو زندہ رہتا ہے نہ مرتا ہے، نہ صحیح سے جی سکتا ہے نہ صحیح سے مر سکتا ہے. ایک زندگی ہوتی ہے کہ موت کی زندگی ہوتی ہے، انسان مر گیا. ایک زندگی ہوتی ہے، حیات کی زندگی ہوتی ہے کہ انسان زندہ ہے. لیکن قیامت کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ایسی زندگی ہے جب مجرمین جہنم میں جائیں گے تو ایسا لگے گا کہ چاروں طرف سے موت آ رہی ہو، لیکن وہاں پر موت نہیں آئے گی. مجرمین بس یہی تمنا کریں گے جہنم میں جانے کے بعد، چیخیں گے چلائیں گے. وہم یسترخون فیہا، چیخیں گے چلائیں گے، رب سے گریہ بزاری کریں گے، رب سے گزارش کریں گے ربنا اخرج، اللہ رب العالمین ہمیں نکال دے. ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل. پروردگارہ ایک موقع دے دے، ایک چانس دے دے. ہم جس طرح کی زندگی اب تک گزار کر کے آئے ہیں اب ایسی زندگی نہیں گزاریں گے، اب ایسی غلطی نہیں کریں گے. تیری رضا حاصل کریں گے، تجھ کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے، نیک اعمال کریں گے، اچھا عمل کریں گے. رب پروردگارہ ایک موقع دے دے. لیکن کہتا ہے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کہ جو زندگی ملنی تھی مل گئی، اب تم کو دوبارہ زندگی ملنے والی نہیں. ایک موقع ایسا بھی آئے گا جہنم میں کہ جہنمیوں کے سامنے جنتیوں کا منظر جہنمیوں کو دکھائے گا کہ جنتی لوگ اہل جنت کس قدر مزے کر رہے ہیں، کس قدر عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، تاکہ جہنمیوں کی حسرتوں میں اضافہ ہو. اللہ رب العالمین منظر دکھائے گا جنتیوں کا کہ بڑے موج مستی کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اللہ کی نعمتوں سے استفادہ کر رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں. رب نے کہا سورہ اعراف کے اندر اللہ فرماتا ہے ونادى اصحاب النار اصحاب الاعراف ونادى اصحاب النار اصحاب الجنہ ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین. اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے کہ جہنمی لوگ جنتیوں کو پکاریں گے، کیا کہیں گے؟ ان افیضوا علینا من الماء، کہ میرے بھائیو اللہ نے جو تم کو پینے کے لیے دیا ہے ہم کو کچھ دے دو، بہا دو. افیزوں کے معنی بہا دو، ہمارے اوپر کچھ پانی ہی بہا دو. او مما رزقکم اللہ، یا اللہ نے تم کو جو نعمت دی ہے اس نعمت میں سے کچھ نعمتیں ہم کو دے دو. وہ جنتی کیا کہیں گے؟ ان اللہ حرمہما علی الکافرین. بھائی معاف کرنا، اللہ نے کافروں کے اوپر ان دونوں نعمتوں کو حرام قرار دیا ہے، تمہارے لیے صحیح نہیں ہے. جب جہنمی لوگ، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جہنمی لوگ تکلیف اور پریشانی جھیل کر کے عاجز آ جائیں گے اور وہ تمنا کریں گے کہ ہمیں موت آ جائے. اتنی تکلیف اور اتنی پریشانی جھیلیں گے کہ وہ عاجز آ جائیں گے، ان کو زندگی پیاری نہیں لگے گی، وہ موت کی تمنا کریں گے. اور جو جہنم کا داروغہ ہے قرآن نے اس کا نام مالک قرار دیا. جو جہنم کا داروغہ ہے وہ جہنم کے داروغے سے کہے گا، کیا کہے گا؟ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ. وہ جہنم کے داروغہ سے کہا گیا کہ اے مالک، اے جہنم کے داروغہ، اپنے رب سے کہہ دے کہ ہمیں موت دے دے، ہمارا کام تمام کر دے، ہمیں زندگی پیاری نہیں ہے، اب ہمیں موت دے دے. وہ داروغہ ڈانٹتے ہوئے کہے گا انکم ماکثون، تم کو یہاں پر مرنا نہیں ہے، تم کو یہاں پر ہمیشہ ہمیش کے لیے رہنا ہے، یہاں پر ہمیشہ ہمیش کے لیے رہنا ہے. تو جن کے بارے میں اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ فیصلہ ہو جائے گا وہ جہنمی ہے، وہ اگر وہاں مرنا بھی چاہیں گے تو وہاں موت نہیں آئے گی. تو یہ جہنم کے عذاب اور جہنم کے عذاب کی کچھ شکلیں ہیں، کچھ صورتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کرنے کی کوشش کی. میرے بھائیو، کہنا یہی ہے کہ جہنم بڑی خطرناک جگہ ہے، جہنم یہ بڑی بھیانک جگہ ہے، جہنم یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، جہنم یہ سب سے بری جگہ ہے، جہنم یہ سب سے برا ٹھکانہ ہے. اس سے بری جگہ اور کوئی نہیں، اس سے برا ٹھکانہ کوئی اور نہیں. قرآن کے اندر اس کے علاوہ بھی جہنم کے مختلف عذاب کی شکلوں اور صورتوں کو بیان کیا ہے. اگر تمام جہنم کے عذاب کی تمام آیتوں کو جمع کر لے اور جس انسان کے دل کے اندر حساس ہو، جس انسان کا دل حساس ہو، جس کے اندر ضمیر ہو، جس انسان کا دل زندہ ہو، اگر تمام آیتوں کو جمع کر لے اور اگر وہ پڑھے تو ان کے اندر ہیبت طاری ہو جائے گی، ان کے اندر ہیبت طاری ہو جائے گی. وہ روئے گا، گڑ گڑائے گا اور کبھی بھی اللہ کی نافرمانی کرنے سے 1000 بار سوچے گا، کبھی بھی اللہ کی نافرمانی کرنے سے پہلے 1000 بار سوچے گا. اسی لیے بات صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ عذاب کی آیتوں کو پڑھتے تھے تو اس قدر متاثر ہوتے تھے کہ وہ بیمار ہو جاتے تھے. صحابہ پوچھتے کہ بھائی کیا ہوا؟ کہتے میں نے عذاب کی آیت پڑھی جس کا اثر میرے دل کے اندر اتنا لیا کہ میں بیمار ہو گیا، میری طبیعت بگڑ گئی. تو کہنا یہی ہے کہ جہنم بہت ہی خطرناک جگہ ہے.
जहन्नम से भयानक और जहन्नम से खतरनाक मकाम और ठिकाना कोई और है नहीं। आप बताइए कि आपके मोहल्ले में, आपके कस्बे में, आपकी बस्ती में अगर आपको पता हो कि मेरा कोई जानी दुश्मन है और मुझे देखते ही मुझे गोली मार देगा और दुश्मन छुपा हुआ है, तो आप क्या करेंगे? अगर आपको अपनी जान प्यारी होगी ना तो कभी भी आप घर से नहीं निकलेंगे, और अगर घर से निकलेंगे भी तो बॉडीगार्ड के साथ निकलेंगे कि कहीं मेरा दुश्मन मुझको मार न दे, कहीं मेरा दुश्मन मुझ पर हमला न कर दे, कहीं मेरा दुश्मन मेरा काम तमाम न कर दे। जिस तरह आपको ये खदशा है, आपको डर है कि आपका जानी दुश्मन आपको मार डालेगा, वो जानी दुश्मन मेरा छुपा हुआ है। कुरान कहता है कि जहन्नम भी घात लगाकर बैठी हुई है, जहन्नम भी छुपी हुई है, जहन्नम भी इंतजार में है कि कब हम अल्लाह की नाफरमानी करें, कब हम अल्लाह के खिलाफ जिंदगी गुजारें, कब हम अल्लाह के कानून को तोड़ें और जहन्नम हमें झपट ले, जहन्नम हमें पकड़ ले। अल्लाह कहता है कि इन्ना जहन्नम कानत मिरसादा लित्तागीन मआबा। जिस तरह शिकार अपने शिकारी को फांसने के लिए, फांदने के लिए शिकारी से छुप कर बैठता है, उसी तरीके से मुजरिमों के लिए, जहन्नमियों के लिए जहन्नम छुप कर बैठी हुई है। जैसे ही इंसान अल्लाह की नाफरमानी करता है, अल्लाह कहता है कि इन्ना जहन्नम कानत मिरसादा, जहन्नम छुप कर बैठी हुई है, घात लगा कर बैठी है, लित्तागीन मआबा, नाफरमानों के लिए उनका ठिकाना जहन्नम है। इसलिए कहना यही है कि जहन्नम से बुरी कोई जगह नहीं, इसलिए जहन्नम से बचने की तैयारी करें। जहन्नम से बचने और बचाव के जो भी तदाबीर हैं, उन तदाबीर को अपनाने की कोशिश करें। जहन्नम से बचने के जो भी असबाब हैं, उन असबाब को अपनाने की कोशिश करें। दीन पर चलने की कोशिश करें, दीन से जुड़ें, दीनदारी अपने अंदर पैदा करें, तकवा शियारी अपने अंदर पैदा करें, अल्लाह से डरें, अल्लाह का तकवा पैदा करें, किताब और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें, किताब और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। और याद रखें कि जन्नत ये तमन्नाओं से मिलने वाली नहीं है, ये जन्नत ये आरजुओं से मिलने वाली नहीं है। अगर हम ये तमन्ना करते हैं कि हम ये आरजू करते हैं कि हम जहन्नम से बच जाएंगे और हम जहन्नम से बचा लिए जाएंगे, तो आपकी गलत फहमी है, ये हमारी गलत फहमी है। जहन्नम से बचने का वाहिद रास्ता ये है कि हम दीन पर चलें। तमन्नाओं से हम जन्नत में नहीं जा सकते, तमन्नाओं से हमें जन्नत की सर्टिफिकेट नहीं मिलने वाली, तमन्नाओं और आरजुओं से हमें अल्लाह की रज़ा नहीं मिलने वाली। उसके लिए मेहनत की ज़रूरत है, उसके लिए आपको दीन पर चलने की ज़रूरत है, उसके लिए आपको दीनदारी इख्तियार करने की ज़रूरत है, उसके लिए अपने दिलों के अंदर अल्लाह का खौफ पैदा करने की ज़रूरत है। दुनिया के अंदर ये उसूल है कि 1-2 रुपये का मामूली सुई, 1-2 रुपये की मामूली सुई अगर ज़मीन पर गिर जाए, 1-2 रुपये की मामूली सुई अगर ज़मीन पर गिर जाए तो उस सुई को उठाने के लिए पूरे बदन को झुकाना पड़ता है, उस सुई को उठाने के लिए अपनी पूरी बॉडी को लैंडिंग करनी पड़ती है। और हम किस फिक्र में हैं कि अब हमेशा वाली अब्दी नेमत, अब्दी जैसी जन्नत नेमत हमको बगैर सिर्फ तमन्नाओं से मिल जाए। अरे मामूली सुई को उठाने के लिए हम पूरे बॉडी को झुकाते हैं, तब जाकर के हम वो सुई को हम उठा पाते हैं। और तमन्नाओं से हम ये चाहते हैं कि सिर्फ आरजू करने की बुनियाद पर, तमन्ना करने की बुनियाद पर कि अल्लाह बड़ा रहीम है, अल्लाह बड़ा माफ़ करने वाला, हमें जन्नत दे देगा। ये हमारी गलत सोच है, ये हमारी गलत फिक्र है। इस फिक्र को और इस ख्याल को बदलने की ज़रूरत है। ज़रूरत इस बात की है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए वो लोगों जो ईमान लाए हो, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। एक मिसाल देकर के मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि आप बताएं, हर गार्जियन बताए, हर माँ बाप बताए कि आपका बच्चा अगर महुआ के रोड में, मुजफ्फरपुर के रोड में अगर आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो जाए और आप घर में हों और आपको पता चले कि आपके बच्चे का मुजफ्फरपुर के रास्ते में एक्सीडेंट हो गया है, तो आप बताएं कि क्या आप घर में बैठे रहेंगे? क्या आप घर में बैठे रहेंगे? भाई आप दौड़े जाएंगे, गाड़ी नहीं मिलेगी, गोद में लेकर के हॉस्पिटल जाएंगे, खून की जरूरत पड़े, ब्लड की जरूरत पड़े, रुपये पैसे की जरूरत पड़े, आपको घर बेचने की जरूरत पड़े, आप घर बेच करके अपने बच्चे को बचाएंगे। ये दुनिया का मामूल है, दुनिया की मामूली आग से हमको इतनी फिक्र है और दुनिया के ये खदशात ही से हमको इतनी फिक्र है। जो हमेशा हमेश की ज़िंदगी है, जिसमें हमेशा हमेश रहेंगे, हमें उसकी कोई फिक्र नहीं, हमें उसका कोई ख्याल नहीं। हमसे बड़ा बेवकूफ़ और हमसे बड़ा नादान कौन हो सकता है? कहना यही है कि रब्बुल आलमीन से दुआ करें कि परवरदिगार मुझको आप कहने वालों को जहन्नम के अजाब से बचने की हमें पूरी तरीके से तैयारी करने की तौफीक दे। रब्बुल आलमीन हमें जहन्नम के अजाब से बचाए और जन्नत में हमारा दाखिला अता फरमाए। जो मुसलमान परेशान हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी परेशानी को दूर फरमाए। जो मुसीबत ज़दा हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी मुसीबत को दूर फरमाए। और जो नौजवान खास करके जो नौजवान मस्जिद के आजू बाजू रहते हुए
نماز میں نہیں آتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے دل کو اسلام کے لیے، ان کے دل کو مسجد کے لیے کھول دے تاکہ وہ مسجد آ سکیں۔ اللہ رب العالمین انہیں اس بات کی توفیق دے کہ وہ مسجدوں کو آباد کر سکیں۔ یاد رکھیں مسجدوں کو آباد کرنا، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، سورہ توبہ کے اندر کہتا ہے کہ مسجدوں کو آباد کرنا یہ اللہ رب العالمین کے نیک بندوں کی نشانی ہے، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وہی لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ کہنا یہی ہے، دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو صحیح سمجھ کی توفیق دے اور وہ مسجد میں باجماعت آ کر کے نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ رب العالمین ہم جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہمارا خاتمہ ہو، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔